آج پوری دنیا کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے اور مکمل نہ صحیح لیکن جزوی سے لاک ڈاؤن کا سامنا ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو بار بار یاد آتا ہے، اور انسان بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی میں بھی اور ہر آسانی میں بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی جانب اپنی نگاہ اور اپنی سوچ و فکر کو لگائے اور ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ یقیناً ہم سبھی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں اور نظام زندگی تھم کے رہ گیا ہے، اور ہمارے لیے بہت ساری جو ہے تکلیفیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان حق کیا اور بتوں کو جن کی وہ اہل مکہ پوجا کر رہے تھے ان کے جھوٹ کا جو لبادہ اتار کے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو معبود برحق ہے اس کی عبادت کی جانب لوگوں کو توجہ دلائی، تو صرف اس جرم کی پاداش کے اندر کہ تم نے ہمارے بتوں کو برا کیوں کہا اور تم اپنے خدا کی عبادت کا درس کیوں دیتے ہو، حالانکہ ساری کائنات کا وہی خدا تھا، لیکن صرف اس جرم کی پاداش کے اندر اہل مکہ نے بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور شعب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی کے اندر پورے بنو ہاشم کو وہاں پہ محصور کر دیا، اور جتنے بھی مکہ کے اندر لوگ موجود تھے انہوں نے آپس کے اندر یہ وعدہ کیا اور عہد کیا کہ کوئی شخص بھی نہ تو ان بنو ہاشم کے افراد کے ساتھ بات کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی تعاون کرے گا، نہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز دے گا۔ اور یہ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کو کعبہ شریف کے اندر لٹکا دیا گیا، اور 3 سال تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شعب ابی طالب نام کی گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا۔ اب کیا تھا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچے تھے، جو بزرگ تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا کٹھن دور تھا اور اتنا مشکل دور تھا اور اتنا تکلیف والا دور تھا کہ آج بھی تاریخ کی روایات کے کتابوں کے اندر جب اس واقعے کو پڑھا جائے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے خاندان کے ساتھ یہ ظلم اور ستم روا رکھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے اور بچے جب بھوک سے بلکنے لگتے تو ہم درختوں کے پتے کھا کے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے، اور درختوں کے پتے کھا کھا کے ہمارے ہونٹ سوج گئے۔ ایسا دور میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر آیا، اور لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ کا مظاہرہ کیا، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس جو معاہدے کو کینسل کرنے کے لیے اعلان حق سے باز آ سکتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند ہی کیوں نہ رکھ دیں، میں پھر بھی اپنے اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو سنانے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو آج یقیناً ہمارے لیے بھی بہت ساری تکالیف کا ہمیں سامنا ہے، لیکن اگر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو دیکھیں تو ہماری یہ تکالیف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور محصور ہوئے ہیں وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہوئے ہیں، نہ ہمارا کھانا بند ہوا، نہ ہمارا پینا بند ہوا، لیکن وہ کریم نبی کہ جس کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ نہ بچوں کا احساس کیا گیا، نہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ساری کائنات کو رحمتیں بانٹنے کے لیے آیا تھا، نہ اس کی ذات کا احساس کیا گیا۔ اور پھر جن لوگوں نے یہ سارا ظلم و ستم کیا تھا، جب فتح مکہ والے دن وہ سارے گردنیں جھکائے سامنے کھڑے تھے، تو اس رحمت للعالمین کا لقب پانے والے نبی نے سب کے لیے ایک اعلان کیا، آج سب کو عام معافی ہے۔ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیرت کو پڑھیں اور سیکھیں، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی